یہی ماننا ہے یہ مان لے، وہ ہیں عبدہ ورسولہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ محمد توصیف جمال پور سے سوال کرتے ہیں، منہج سلف کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہے؟ سوال یہ بہت بڑا ہے اور اس کی وضاحت بھی 2-4 منٹ میں نہیں ہوگی، لیکن ہم آپ کو کچھ بنیادی چیز بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے۔ دیکھیے، وہ حدیث تو آپ نے بہت سنی ہوگی علماء کرام سے۔ رسول اکرم نے ایک بات فرمایا تھا، ستتفرق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ۔ میری امت بہت سارے فرقوں میں بٹ جائے گی، آپ نے تو 73 فرمایا، بہت سو میں بٹ جائے گی، یہ سب جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ یہ نجات یافتہ فرقہ کون سا ہوگا؟ صحابہ کرام نے سوال کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم انا علیہ و اصحابی اليوم۔ یہ مستدرک حاکم کے الفاظ ہیں۔ آج میں، میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں، اس طریقے پر جو ہوگا وہ نجات یافتہ گروہ ہوگا۔ یہ ہے منہج سلف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ کیا فرمایا؟ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت، اس کو پکڑ کے رکھو اور اس کو اپنے کیلوں سے، دانتوں سے پکڑ کے رکھو۔ اور ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی۔ کیا فرمایا؟ گمراہی سے دور رہو گے، تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک یہ 2 چیزیں پکڑے رہو گے جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ سلف کس کو کہتے ہیں؟ یہی ہے ہمارے سلف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام تابعین اعظام، جنہوں نے صحابہ کرام کی بات مانی، ان کے نقش قدم پر احسان کے طریقے پر چلے، واتبعوہم بإحسان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایک حدیث میں فرمایا، الفاظ تو الگ الگ ہیں، سب سے بہتر گروہ، خیر امتی یا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، 3 بار، بعض روایتوں میں 4 کا ذکر۔ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے بعد کا، پھر اس کے بعد کا، یعنی صحابہ کرام کا، پھر تابعین اعظام کا۔ یہ زمانے خیر کے زمانے ہیں۔ یہ خیر کے زمانے کا طریقہ کیا تھا؟ ابھی معتزلہ پیدا نہیں ہوئے تھے، جہمیہ پیدا نہیں ہوئے تھے، کرامیہ پیدا نہیں ہوئے تھے، یہاں پر نہ اشاعرہ پیدا ہوئے تھے، نہ ماتریدیہ پیدا ہوئے تھے، نہ متکلمین کا وجود تھا، اور نہ کسی اور فرقے کا۔ وہاں پر شیعہ، خوارج، یہ طریقہ خوارج کے ظہور کے وقت، شیعہ کے ظہور کے وقت جو لوگ سنت کے راستے پر تھے،
اہل سنت والجماعت یعنی سنت رسول اور جماعت صحابہ کو جو صحیح درست قابل عمل اور علی الحق مانتے تھے، یہ تھے اہل سنت والجماعت۔ بعد میں ہر بادشاہ کے زمانے میں بادشاہ جیسا رہا، معتزلی رہا تو معتزلہ کی تعداد بڑھ گئی اور وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے لگے۔ تو تعداد بڑی ہو جانے سے کوئی اہل سنت نہیں ہوتا۔ جو سنت رسول پر چلے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلے، انہوں نے جو تشریح کی ہے قرآن شریف کی، رسول اکرم کے احادیث کی، اس کی اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے، یہ تشریح معتبر ہے قرآن کی، یہ تشریح معتبر ہے عمل کی، یہ ہے منہج سلف۔ جو اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہی در حقیقت فرقہ ناجیہ سے تعلق رکھتا ہے اور فرقہ ناجیہ کے منہج پر چلتا ہے، ان کے طریقے پر چلتا ہے، اور یہی اللہ رب العزت کے یہاں قابل قبول ہے اور وہ ہے جس پر اس کی رحمتیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اور رسول اکرم اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلائے اور منہج سلف پر زندہ رکھے اور اسی پر موت دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔